بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی خواہش۔ ایک شخص نہایت اضطراب و پریشانی کے عالم میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں بہت غریب اور فقیر آدمی ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں تاکہ پروردگار عالم میرے رزق میں وسعت دے دے اور مجھے تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ امام نے ارشاد فرمایا، میں تیرے لیے ہرگز دعا نہ کروں گا۔ اس شخص نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اے امام علیہ السلام، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا نہیں کریں گے؟ امام نے جواب دیتے ہوئے کہا، تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے اس کام کے لیے ایک راستہ معین کر رکھا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تلاش معاش کے لیے گھر سے باہر نکل پڑو اور محنت سے کام لو، اور تو یہ چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نکل کر تلاش معاش کے بجائے دعا کے زور سے روزی کو اپنے گھر ہی بلا لے۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے اونٹ کی کمر باندھنا۔ قافلہ لمبی مسافت طے کر چکا تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ جانور بھی تھک کر چور ہو چکے تھے، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پانی موجود تھا۔ چنانچہ اسی جگہ قافلے کو روک دیا گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس قافلے کے ساتھ تھے۔ تمام قافلے والوں کی طرح وہ بھی اپنے اونٹ سے نیچے اتر آئے۔ ہر آدمی کی یہی کوشش تھی، جلدی سے جلدی وہ چشمہ آب تک پہنچ جائے اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو نماز کے لیے آمادہ کرے۔ رسول مقبول بھی سواری سے نیچے اترنے کے بعد چشمہ آب کی طرف چل پڑے، لیکن چند قدم چلنے کے بعد وہ بغیر کسی سے کچھ بتائے ہوئے واپس لوٹ پڑے اور اپنے مرکب کی طرف بڑھنے لگے۔ اصحاب اور یاران رسول انتہائی تعجب کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید یہ جگہ پیغمبر اسلام کو پسند نہیں آئی اور وہ پھر چل پڑنے کا حکم صادر کرنے والے ہیں۔ سب کی نگاہیں رسول اکرم پر لگی ہوئی تھیں اور ہر شخص نیا فرمان سننے کے لیے رسول کی آواز پر اپنا کان لگائے ہوئے تھے۔ سب لوگ اس وقت اور زیادہ حیران ہو گئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے کمر بند اٹھایا اور اپنے اونٹ کی کمر باندھنا شروع کر دیا۔ جلد ہی اس کام سے فارغ ہو کر وہ چشمہ آب کی طرف لوٹ پڑے۔ چاروں طرف سے لوگوں نے فریاد شروع کر دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر آپ نے ہم لوگوں کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ اس خدمت کا شرف ہمیں حاصل ہو جاتا؟ آپ نے بلا وجہ اتنی تکلیف اٹھائی اور اس کام کے لیے دوبارہ لوٹ کر گئے۔ ہم تو بڑے فخر کے ساتھ اس کام کے لیے ہمتاً آمادہ تھے۔ پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے کام میں کبھی بھی دوسروں کی مدد نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی دوسروں پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے ایک مسواک ہی کیوں نہ لانی ہو، یعنی چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا، کسی دوسرے پر بھروسہ کرنے کے بجائے اسے خود ہی انجام دینا چاہیے۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے ہم سفر حج۔ حج بیت اللہ سے واپسی کے بعد ایک شخص اپنی اور اپنے ساتھیوں سے متعلق روداد سفر امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنا رہا تھا۔ خصوصاً وہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کی بڑی تعریف کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ واقعی وہ شخص بڑا متقی اور زبردست عبادت گزار تھا اور ہر وقت معبود حقیقی کی عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ کسی جگہ پر رات بسر کرنے کے لیے قافلہ روکتے تھے، وہ شخص سواری سے نیچے اتر کر ایک گوشے میں چلا جاتا تھا اور فوراً ہی سجادہ پھیلا کر عبادت الہی میں مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ امام نے اس شخص سے دریافت کیا، پس اس کے دوسرے کام کون انجام دیتا تھا؟ اس کے جانور کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ اس نے جواب دیا، ظاہر سی بات ہے ان تمام خدمات کا شرف ہم لوگوں کو حاصل تھا، وہ تو صرف اپنے مقدس کاموں میں ہی مصروف رہا کرتے تھے، انہیں عبادت کے علاوہ اس قسم کے کاموں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ امام نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہی وجہ ہے کہ تم سب لوگ اس مرد متقی و عبادت گزار سے زیادہ اچھے رہے۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے مجموعی غزا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کے اصحاب اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور سب نے سامان سفر کھول دیا۔ اس کے بعد سب لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک گوسفند کو ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کیا جائے۔ ایک صحابی نے کہا، گوسفند کا سر کاٹنا میرے ذمہ ٹھہرا۔ دوسرے نے کہا، اس کی کھال اتارنا میرے حصے میں۔ تیسرے نے کہا، گوشت پکانا میری ذمہ داری قرار پائی۔ رسول مقبول بولے، گوشت پکانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ۔ سبھی اصحاب ایک ساتھ کہہ اٹھے، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کی موجودگی میں آپ کو زحمت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ آرام فرمائیں، ہم لوگ بڑی آسانی اور فخر کے ساتھ یہ کام بخیر و خوبی انجام دیں گے۔ رسول مقبول نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ یہ سب کام بڑی آسانی سے کر لو گے، لیکن خداوند عالم اپنے اس بندے کو قطعی دوست نہیں رکھتا، جو دوستوں کے درمیان اپنے آپ کو افضل اور دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں خود کو صاحب امتیاز تصور کرتا ہے۔ یہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کی طرف چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد لکڑیاں اور گھاس پھوس لے کر واپس آ گئے۔